حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر گفتگو چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ فرمایا کہ جو ان مشتبہ اور شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر اس پہ غور کریں، حضرات صحابہ کرام کے حالات پہ غور کریں، تو وہاں سب سے پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ کوئی لقمہ حرام پیٹ میں نہ جائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور مشتبہ چیزوں سے بچائیں۔ سب سے پہلی کوشش اس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو ویسے ہی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کی دعوت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو کھانا آیا، گوشت تھا، گوشت کا سالن تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو آپ سے چبایا نہیں گیا، آپ نے فوراً منہ سے نکال دیا اور کہا کہ بھئی یہ خاتون کو بلاؤ جنہوں نے دعوت کی ہے۔ وہ آئیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھ سے یہ کھایا نہیں جا رہا، تم نے یہ گوشت کہاں سے لیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کی دعوت کروں، تو میں نے اپنی پڑوسن کے ہاں بکری تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بکری ہمیں دے دو، بیچ دو۔ تو اس کے شوہر گھر پہ نہیں تھے، تو ظاہر ہے بکری شوہر کی تھی، شوہر بیچے گا تو خرید و فروخت درست ہوگی۔ شوہر گھر پہ نہیں تھے تو اس نے شوہر کے پوچھے بغیر وہ بکری مجھے دے دی، اور وہ بکری میں نے ذبح کر کے آپ کی دعوت کی۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ مجھ سے یہ لقمہ چبایا نہیں گیا، یہ سارا کھانا تم قیدیوں کو کھلا دو، یہ کھانا تم قیدیوں کو کھلا دو۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کوئی حرام نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کو یہ پتہ چلتا، پڑوسن کے شوہر کو، کہ یہ حضور کے لیے بکری ذبح کی گئی اور حضور کی خدمت میں کھانا بنا کے پیش کیا گیا، تو آپ سوچئے کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بھی موقع دے دیا۔ لیکن جناب اس طرح کا کھانا بھی جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے تھے، آپ نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک لقمہ منہ سے چبایا نہیں گیا، جو لقمہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں شبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا، ایک مرتبہ کمائی کچھ کما کے لایا اور اس سے کوئی چیز خرید کے لایا، آپ نے وہ کھائی۔ جیسے ہی منہ میں ڈالا آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری کمائی کیسی ہے، کہاں سے کما کے لایا آج؟ تو اس نے کوئی ایسا ذریعہ بتایا کہ جو مشتبہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا وہ طے کر دی، جو کچھ کھایا تھا وہ طے کر دی۔ تو یہ وہ حضرات تھے۔ بہت سے صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ذات صحابہ کرام کی زندگی پہ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں، تو قدم قدم پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام ہو کہ بھائی حرام سے انسان بچے، مشتبہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، پھر ظاہر ہے جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کھائیں اور آپ کے اعمال جو ہے وہ بڑے اچھے ہوں، اور آپ اپنے بچوں کی پرورش حرام سے کریں اور آپ کے بچے جنید بغدادی بنیں۔ یہ بیکار کی سوچ ہے، یہ پاگل پن ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش حرام سے کریں اور یہ تصور کریں کہ میرے بچے میرے مطیع و فرمانبردار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں گے، نیکیاں کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔
تو جیسے ہماری غذا ہوگی ویسے ہمارے اعمال ہوں گے. جس غذا سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں نفل پڑھنے کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے, ذکر و اذکار کو بھی عبادت سمجھا جاتا ہے, لیکن حرام سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے ہم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رشوت لیتے ہیں رمضان میں عمرے پہ ہوتے ہیں, ہاں, اور مدینہ منورہ میں اعتکاف بھی کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک رشوت لینا غلط نہیں ہے. مدینہ میں اعتکاف کرنا, رمضان کا عمرہ, یہ بہت بڑی عبادت ہے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور سیکھ کر اس پر خود عمل کرے یا جو عمل کرے اس کو پہنچائے. کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور سیکھ کر خود عمل کرے یا جو عمل کرے اس کو پہنچائے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس کام کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں میری انگلی پہ مجھے گنائیں, یعنی اتنے اہتمام سے بتائی. ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. حرام سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. ہم تو عبادت گزار کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو, ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. جو لمبی داڑھی ہو, لمبا کرتا ہو, تسبیح ہاتھ میں ہو, ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حال نہیں, حضور نے فرمایا کہ حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار. وجہ یہ کہ اگر حرام سے نہیں بچ رہے تو آپ کی عبادت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبول حاصل نہیں کرے گی. تو اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. پھر فرمایا کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. ایک ایک بات ایسی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں تو پورے دین کا خلاصہ ہے یہ. فرمایا کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ نے تمہارے مقدر میں جو روزی رکھی ہے اس پہ خوش رہو, اس پہ راضی رہو, تو تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو. اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس پہ راضی رہو کہ بس میرے اللہ نے مجھے جتنا دیا بہت ہے, میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے. کاروبار کے ذریعے, ملازمت کے ذریعے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں, خوش ہوں. تکن اغنى الناس, تم سب سے زیادہ مالدار ہو. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ وصف نکال دیں, آپ قناعت کا وصف ختم کر دیں, یعنی جو جیسے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو مل رہا ہے وہ کم ہے, انسان اس سے زیادہ کی دوڑ میں ہے, تو اربوں بھی اس کے پاس ہے تو پھر بھی وہ محتاج ہے. 1 ارب روپے ہیں تو کوشش یہ کہ 2 ارب کیسے ہوں گے, 2 ہیں تو 3 کیسے ہوں گے, 3 کے 6 کیسے ہوں گے, 6 کے 12 کیسے ہوں گے, لگا ہوا ہے اس کے اندر. حالانکہ اتنے پیسے ہیں کہ 7 نسلیں گھر میں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ فقیر اور غریب کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی نہیں. مزدور ہے, دہاڑی ملتی ہے اور مزے سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے, بلاک سر کے نیچے رکھتا ہے اور خراٹے لے کے سوتا ہے. کروڑوں کما رہا ہے, نیند کی 1 یا 2 گولیاں کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. اب آپ بتاؤ کہ مالدار کون ہے؟ وہ مزدور جو دہاڑی کما رہا ہے, وہ جس سکون کی نیند سو رہا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. وجہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا وہ اس پہ خوش ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بھائی جو ملا اللہ کا بڑا شکر ہے, احسان ہے. تو دوسرا جملہ یہ فرمایا, اور تیسرا جملہ فرمایا کہ احسن الی جارک تکن مؤمنا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم پکے مومن ہو گئے. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم پکے مومن ہو گئے.
اور چوتھا جملہ فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو پھر پکے مسلمان ہو گئے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اور آخری جملہ فرمایا کہ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بچو کہ ہر وقت غفلت کے عالم میں لطیفے ہو رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ قہقے لگ رہے ہیں، تو یہ زیادہ قہقے لگانا، اپنا زیادہ وقت اس کے اندر صرف کرنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ اس سے بچو۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن اصل مقصد میرا پہلا جملہ تھا کہ فرمائے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میری دعا قبول ہو۔ کیا فرمایا کہ اطب مطعمک، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تمہارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال ہو، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ عمل کیا اور وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں اللہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے، یعنی جہاں سے ہم روزی کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جہاں مشتبہ چیزیں ہوں، شبہ کی چیزیں ہوں، دل میں تردد ہو، دیکھیں سب سے بڑا مفتی جو ہے نا آپ کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے۔ اگر انسان مسلمان ہے تو سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے۔ کیا؟ کہ دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ یار کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، تو بس جہاں کھٹک پیدا ہو رہی ہے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں کرنا۔ دل مطمئن ہو 100%، وہ کام کریں۔ جہاں دل میں اطمینان نہیں ہے، کھٹک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، دھوکہ تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں، ایسی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ پھر ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔